بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن کو بجا لانے سے انسان جنت میں جائے گا لیکن حساب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے تو آئیے ان 4 نشانیوں کو سمجھیے۔ سب سے پہلے نشانی، اللہ پر توکل کرنے والے، کسی بھی کاہن نجومی سے بچنے والا۔ فلاں کاہن، فلاں نجومی، فلاں بنگالی بابا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی پامس کے پاس چلا جائے، ہتھیلی دکھانے چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو لوگوں کو لوٹنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں تیری چیز کس نے چرائی ہے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والا اگر جا کے صرف پوچھ لے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، لائنوں کو دکھا دے، بتائیے میری قسمت کیسی ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس کی بات کی تصدیق کر دے، یہ کمزور ایمان والا کس قدر پھر بدقسمت بنتا ہے۔ ادھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ادھر وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس طرح کے کائنوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، گھر سے نکلا، کوا نظر آ گیا، گاڑی کے اوپر سے گزرا ہے، گاڑی واپس لے آئے، آج لگتا ہے برا دن ہے، اس طرح کے فاسد عقیدے والے نہیں ہوتے، عقیدہ بھی مضبوط، رب پہ بھی توکل، کسی نجومی کے پاس بھی نہیں جاتے اور اپنے جسم پر ڈم بھی نہیں لگواتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ ایک دوسرا صحابی دوڑ کر آئے، سید المرسلین میرے بارے میں بھی دعا کیجیے۔ فرمایا، یہ بھی سبقت لے گیا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ باقی جس نے بغیر حساب کے جنت جانا ہے، اسے یہ اعمال کرنے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، صورت اس کی شکل و صورت چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، جس طرح 14 رات کا چاند ہوتا ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کے جسم سے پسینہ نہیں آئے گا، اور کبھی بھی ایسے وہ خیالات جو انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، نہ ہی ان کی ناک میں ریزش ہوگی، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور چاندی کی ہوں گی، اور ایسے لوگ جن کو اللہ جن برتنوں میں نعمتیں انہیں کھلائی جائیں گی وہ سونے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جسم پہ کوئی پسینہ آیا بھی، اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن کون سے لوگ؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب جنت میں جائیں گے، دنیا میں بھائی بھائی میں اختلاف ہے، ماں باپ میں اختلاف ہے، کوئی شخص اختلاف سے خالی نہیں، کوئی شخص اختلاف سے نہیں بچتا، رائے کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کے لیے دل میں بغض ہوگا۔ پوری کی پوری جنت میں بسنے والی انسانیت کے سارے انسانوں کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہی جنت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کو ان 4 چیزوں کی نشانیوں کے بعد ایک 5ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، بخت آور ہے، جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے۔ اللہ جس انسان کو دیکھ کر مسکرا دے، اس انسان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے گا، جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور یہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جس کو دیکھ کر مسکرائے، حساب و کتاب اس کا ختم ہو جائے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اور رات کو سفر کرتا ہے، لیٹ ہونے کے باوجود سحری کا وقت ہوا ہے، سونے کو جی چاہتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جنت کی خواہش اسے سونے نہیں دیتی۔ اٹھتا ہے نرم و ملائم بستر سے، نرم و ملائم بستر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں
اور خوش ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کی طرف، یہ چاہتا تو سو جاتا، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے تو میرے لیے دی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بغیر حساب کے کہ اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، ایسا انسان اس کو دیکھ کر بھی، شہید کو بھی دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں، جسے اللہ ذوالجلال دیکھ کر مسکرائیں، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک وہ شخص جو اچھی مہمان نوازی کرتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے ایسا شخص جو مہمان نوازی نہیں کرتا، اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، بی بی سے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیتی ہے نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ کہا پرواہ نہ کرو، مہمان نوازی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کیا کرتا ہے چراغ کو بجھا دیتا ہے، ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کھا رہا ہے، صرف مہمان کو نہیں کھلا رہا، صرف مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس صحابی پہنچے، فرمایا اللہ ذوالجلال رات کو تمہاری اس احسار و قربانی کو دیکھ کر مسکرائے کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا، نہ خود کھایا، نہ کچھ بیوی کو کھلایا اور نہ اولاد کو کھلایا، بلکہ مہمان نوازی کی۔ اللہ نے قرآن میں اتار دیا کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی خوش نصیب جس کی طرف اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور یہاں رکیے، میں پیغام دے دوں ان روشن چہروں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو مہمان نوازی اور یہ تہجد گزاری کرتے ہیں، ان دونوں کا موسم بہت قریب ہے۔ رمضان المبارک میں چھوڑ دیجئے دنیا کے سارے معاملات، یہ سب یہاں ہی رہ جائیں گے۔ تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جتنے بھی پہلے سالے لوگ تھے، یہ ان کی عبادت تھی، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے تھے اور اللہ اسے گناہوں سے بچا دیتے تھے۔ اگر تہجد پڑھنے والا تہجد پہ پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ وقت آ گیا ہے، دعا کیجئے یہ رمضان کی نعمت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔